لیکن اس بار آئلہ اس کی حد سے بڑی ہوئی ہمدردی پر پھٹ پڑتی ہے۔ اون اسے کہتا ہے، آئلہ کے پاس وہ چائے لے کر آتا ہے اور نرمی سے اسے کہتا ہے کہ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے آئلہ، اور تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم اندر ہی اندر کسی اندرونی جنگ میں خود کو ستا رہی ہو۔ آئلہ اسے کہے گی، تمہیں کیوں فرق پڑتا ہے کوئی اون؟ میری زندگی تماشا بن چکی ہے۔ احتشام کے لیے میں ایک ضد ہوں اور امی کے لیے انا کا مسئلہ۔ تم اس تماشے سے کیوں دور نہیں رہتے؟ اون سنجیدگی سے اسے کہے گا، کیونکہ اس تماشے میں تماشائی بننا میرے بس میں نہیں ہے۔ تمہاری تکلیف مجھے اس لیے چبھتی ہے آئلہ، کیونکہ میں نے تمہیں ہمیشہ ہنستے ہوئے دیکھا ہے۔ احتشام تمہارا ماضی ہو سکتا ہے، لیکن وہ تمہارا حال برباد کر رہا ہے۔ آئلہ اسے کہے گی، تم نہیں سمجھو گے اون، کسی کو شدت سے چاہنا پھر اس کے ہاتھوں روز مرنا کیا ہوتا ہے یہ صرف میں جانتی ہوں۔ تم تو بس دور کھڑے نصیحتیں ہی کر سکتے ہو۔ اون اسے کہے گا، میں نہیں سمجھتا آئلہ، کبھی کبھی دور کھڑے انسان کو وہ سب کچھ دکھ رہا ہوتا ہے جو قریب رہنے والے کی انا چھپا دیتی ہے۔ محبت کا مطلب کسی کے پیچھے خود کو مٹا دینا نہیں ہوتا۔ محبت تو وہ ہے جو آپ کو جینا سکھائے اور روز مرنا نہیں۔ آئلہ اسے کہے گی، تم یہ سب احتشام کے لیے کہہ رہے ہو یا اپنے دل کی بات کر رہے ہو؟ اون بات کو سنبھالتے ہوئے کہے گا، میں صرف اس لڑکی کے لیے کہہ رہا ہوں جسے میں ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ احتشام کے پیچھے بھاگنا بند کرو آئلہ، اس سے پہلے کہ تم خود کو ہی برباد کر لو۔ اس گفتگو کے بعد آئلہ کو پہلی بار اندازہ ہوگا کہ اون کی ہمدردی محض دوستی نہیں ہے، بلکہ ایک گہری اور غرض محبت ہے جس کی اس نے کبھی قدر نہیں کی۔ آنے والے ساتھ میں جب احتشام اپنی ماں کے دباؤ میں آ کر آئلہ سے بالکل منہ موڑ لے گا، تب آئلہ کو اون کا ساتھ اور اس کی باتیں یاد آئیں گی، جو کہانی کو ایک اور نئے رخ پر لے جائیں گی۔ اس کے بعد نیکسٹ سین رملہ اور احتشام کا ہوگا۔ رملہ احتشام کے پاس آئے گی اور اسے کہے گی کہ احتشام، تم کب تک اس لڑکی کے لیے خود کو عذاب میں ڈالو گے جو تمہاری محبت کی قدر نہیں کرتی؟ اس کے لیے اپنا آرام و سکون کو برباد کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ شامی اسے کہے گا کہ تم نہیں سمجھتی رملہ، آئلہ میری محبت نہیں میری ضد بن چکی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اچانک اتنی کیسے بدل گئی۔ وہ جو میرے ایک فون پر سب کچھ چھوڑ کر آتی تھی، اب بات کرنے کو تیار نہیں۔ رملہ ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ آنکھ پر تیل ڈالتے ہوئے کہے گی کہ وہ خود نہیں بدلی احتشام، اسے بدلنے والا کوئی اور ہے۔ تم ابھی تک اندھیرے میں ہو، تم یہاں اس کے غم میں پاگل ہو رہے ہو اور وہاں آئلہ کو سنبھالنے کے لیے اون ہر وقت اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ شامی شک اور غصے سے رملہ کی طرف دیکھتا ہے۔ تمہارا مطلب کیا ہے اون؟ وہ تو صرف مجبوری کی شادی ہے، ویسے وہ اسے محبت نہیں کرتی۔ رملہ اسے کہے گی کہ یہ سب کچھ تمہارا ایک وہم ہے اور کچھ نہیں، تم خواہ میں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ اون نے اسے حاصل کر لیا ہے، اور سچ بتاؤں تو اون اس سے محبت کرتا تھا، اور یہ بات اس نے مجھے خود بتائی تھی۔ ڈرامہ سیریل ضبط کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے آئلہ احتشام کی بے رخی اور اپنی ماں کی ضد سے ٹوٹ چکی ہے۔ وہ صحن میں اکیلی بیٹھی ہے جب وہاں اون آتا ہے۔ اون ہمیشہ کی طرح اپنی محبت کا دعویٰ کیے بغیر اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس بار آئلہ اس کی حد سے بڑی ہوئی ہمدردی پر پھٹ پڑتی ہے۔ اون اسے کہتا ہے، آئلہ کے پاس وہ چائے لے کر آتا ہے اور نرمی سے اسے کہتا ہے کہ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے آئلہ، اور تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم اندر ہی اندر کسی اندرونی جنگ میں خود کو ستا رہی ہو۔ آئلہ اسے کہے گی، تمہیں کیوں فرق پڑتا ہے کوئی اون؟ میری زندگی تماشا بن چکی ہے۔ احتشام کے لیے میں ایک ضد ہوں اور امی کے لیے انا کا مسئلہ۔ تم اس تماشے سے کیوں دور نہیں رہتے؟ اون سنجیدگی سے اسے کہے گا، کیونکہ اس تماشے میں تماشائی بننا میرے بس میں نہیں ہے۔ تمہاری تکلیف مجھے اس لیے چبھتی ہے آئلہ، کیونکہ میں نے تمہیں ہمیشہ ہنستے ہوئے دیکھا ہے۔ احتشام تمہارا ماضی ہو سکتا ہے، لیکن وہ تمہارا حال برباد کر رہا ہے۔ آئلہ اسے کہے گی، تم نہیں سمجھو گے اون، کسی کو شدت سے چاہنا پھر اس کے ہاتھوں روز مرنا کیا ہوتا ہے یہ صرف میں جانتی ہوں۔ تم تو بس دور کھڑے نصیحتیں ہی کر سکتے ہو۔ اون اسے کہے گا، میں نہیں سمجھتا آئلہ، کبھی کبھی دور کھڑے انسان کو وہ سب کچھ دکھ رہا ہوتا ہے جو قریب رہنے والے کی انا چھپا دیتی ہے۔
محبت کا مطلب کسی کے پیچھے خود کو مٹا دینا نہیں ہوتا۔ محبت تو وہ ہے جو آپ کو جینا سکھائے اور روز مرنا نہیں۔ آئلہ اسے کہے گی، تم یہ سب احتشام کے لیے کہہ رہے ہو یا اپنے دل کی بات کر رہے ہو؟ اون بات کو سنبھالتے ہوئے کہے گا، میں صرف اس لڑکی کے لیے کہہ رہا ہوں جسے میں ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ احتشام کے پیچھے بھاگنا بند کرو آئلہ، اس سے پہلے کہ تم خود کو ہی برباد کر لو۔ اس گفتگو کے بعد آئلہ کو پہلی بار اندازہ ہوگا کہ اون کی ہمدردی محض دوستی نہیں ہے، بلکہ ایک گہری اور غرض محبت ہے جس کی اس نے کبھی قدر نہیں کی۔ آنے والے ساتھ میں جب احتشام اپنی ماں کے دباؤ میں آ کر آئلہ سے بالکل منہ موڑ لے گا، تب آئلہ کو اون کا ساتھ اور اس کی باتیں یاد آئیں گی، جو کہانی کو ایک اور نئے رخ پر لے جائیں گی۔ اس کے بعد نیکسٹ سین رملا اور احتشام کا ہوگا۔ رملا احتشام کے پاس آئے گی اور اسے کہے گی کہ احتشام، تم کب تک اس لڑکی کے لیے خود کو عذاب میں ڈالو گے جو تمہاری محبت کی قدر نہیں کرتی؟ اس کے لیے اپنا آرام و سکون کو برباد کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ شامی اسے کہے گا کہ تم نہیں سمجھتی رملا، آئلہ میری محبت نہیں میری ضد بن چکی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اچانک اتنی کیسے بدل گئی۔ وہ جو میرے ایک فون پر سب کچھ چھوڑ کر آتی تھی، اب بات کرنے کو تیار نہیں۔ رملا ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ آنکھ پر تیل ڈالتے ہوئے کہے گی کہ وہ خود نہیں بدلی احتشام، اسے بدلنے والا کوئی اور ہے۔ تم ابھی تک اندھیرے میں ہو، تم یہاں اس کے غم میں پاگل ہو رہے ہو اور وہاں آئلہ کو سنبھالنے کے لیے اون ہر وقت اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ شامی شک اور غصے سے رملا کی طرف دیکھتا ہے۔ تمہارا مطلب کیا ہے اون؟ وہ تو صرف مجبوری کی شادی ہے، ویسے وہ اسے محبت نہیں کرتی۔ رملا اسے کہے گی کہ یہ سب کچھ تمہارا ایک وہم ہے اور کچھ نہیں، تم خواہ میں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ اون نے اسے حاصل کر لیا ہے، اور سچ بتاؤں تو اون اس سے محبت کرتا تھا، اور یہ بات اس نے مجھے خود بتائی تھی۔ ڈرامہ سیریل ضبط کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے آئلہ احتشام کی بے رخی اور اپنی ماں کی عزت سے ٹوٹ چکی ہے۔ وہ صحن میں اکیلی بیٹھی ہے جب وہاں اون آتا ہے۔ اون ہمیشہ کی طرح اپنی محبت کا دعویٰ کیے بغیر اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس بار آئلہ اس کی حد سے بڑھی ہوئی ہمدردی پر پھٹ پڑتی ہے۔ اون اسے کہتا ہے